اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کا جوڑا بنایا، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، مردوں کے لیے انسانوں کے لیے جانوروں میں جینوں میں جوڑا نہیں بنایا، مرد کو عورت جو انسان ہی ہے جوڑا بنایا ایک دوسرے کے لیے۔ کیوں بنایا؟ ایک مقصد بتایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے اس کی طرح اس کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ میاں بیوی کا تعلق جائز طریقے پہ اصول اور قانون کے لحاظ کے مطابق ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نکاح شرعی، شادی سکون کا ذریعہ ہے۔ اس کا الٹا مطلب یہ ہوا کہ اگر شادی کی بجائے ناجائز تعلق، زنا اور ناجائز جسمانی تعلق، جنسی تعلق قائم کیا جائے گا تو یہ سکون کو غارت کرنے والا ہوتا ہے، اور تجربات گواہی دیتے ہیں کہ زنا کرنے سے سکون، لذت تھوڑی دیر کے لیے چاہے ملتی ہو لیکن سکون غارت ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اسی آیت میں سورہ نور کی من آیات ہی میں آگے جو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان مودت، محبت، رحمت، مہربانی کا جذبہ اور رحمت و مہربانی پیدا کر دیا۔ رحمت، مہربانی اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان؟ جب نکاح شرعی ہو، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن نے کہا کہ وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس۔ لباس سے تعبیر کی، یہ لباس ہم پہنتے ہیں کس لیے پہنتے ہیں؟ اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو ستر پوشی ہوتی ہے، جسم کو ڈھانکتا ہے، ایک تو ہمارا عیب چھپتا ہے جسم کا، مرد عورت، عورت مرد کے عیب کو چھپانے کا ذریعہ اس لیے کہ لباس کی طرح ہے۔ اسی طرح لباس سے زیب و زینت اختیار کی جاتی ہے، زیب و زینت اختیار کی جاتی ہے۔ تو مرد عورت کے لیے زینت کا کام دیتا ہے، اور عورت مرد کے لیے زینت و زیب و زینت کا کام دیتی ہے۔ یہ دوسرا لباس کا فائدہ ہوا۔ لباس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موسموں کے نشیب و فراز، سختی، شدت اور کمی بیشی جو آتی ہے اس سے انسان کو بچاتی ہے۔ سخت سردی ہے تو لباس سے آدمی گرمی حاصل کرتا ہے۔ گویا زندگی کے موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے جو شدت اور پریشانی آتی ہے، لباس سے آدمی اس کا اپنا بچاؤ کرتا ہے، لباس کو ذریعہ بنا کے۔ تو مرد اور عورت زندگی کے مسائل میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہے؟ جب نکاح کا ایگریمنٹ ہو، عقد ہو، ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریاں متعین ہو، جو قرآن و حدیث نے اور اللہ تعالیٰ کے آسمانی دین نے جس طرح سے بیان کیا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں یہ بات نہیں ملے گی۔ کہیں ایسا ہے کہ مادی طور سے صرف جسمانی سطحی انداز میں شادی بیاہ کا رواج ہے، کہیں ایسا ہے کہ اگر روحانیت اور دینداری اختیار کرنا ہے ہندو مذہب میں، جین مذہب میں، اور عیسائیوں کے ہاں جو رہبانیت اختیار کرنے، مذہبی زندگی اختیار کرتے ہیں کہ دنیا کو، بیوی بچوں کو چھوڑ دیے گھر میں، کیا خانقاہ میں چلے جائیں، کلیسا میں چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں، سنیاس لے لیں، وہ کیا تیاگ دے دیں میں، یہ روش اختیار کی۔ تو یہاں یا تو پورے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور سطحی مذاہب جو جمہوریت، آزادی، مساوات اور آزادی اور کے نام پہ جو آوارگی اختیار کی گئی، وہاں ان تعلقات کو اتنے سطحی اور ظاہری انداز میں لیا گیا کہ اس میں دل کی یہ جذبات، قربانی، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ محبت اور مودت سے پیدا ہوتی ہے جو نکاح کے رشتے کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔